اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت شریف تھی کہ برے نام کو بدل کر اچھا نام تجویز فرماتے تھے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نام شریب بن کانیہ بن محلیل بن عیل بن عائز بن عائرام بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہیں۔ وہ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہوا جس کے نام پر یہ نام رکھا گیا، اور اسے بھائی خیبور تھا جس کے نام پر اس کے رہنے کے وجہ سے خصبر رکھا گیا۔ چوتھا مضمون یہ ہے کہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسا کہ آگ کی مٹی لوہے کے میل کو۔ اس کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں کفر اور شرک کا اسے بالکل دور ہو جانا مراد ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ ایک حدیث میں ایک قصہ بھی آیا ہے کہ ایک متوجہ مدینہ میں رہتا تھا، اس کو شدت سے بخار آیا جس کی وجہ اس نے مدینہ میں رہنے سے گھبرا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیعت توڑ دیجئے، میں یہاں نہیں رہتا۔ حضور اقدس نے بیعت توڑنے سے انکار کیا، پھر دوبارہ سابارہ آ کر اصرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے مگر وہ نکل گیا، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ بھی کی طرح سے ہے، برے کو نکال دیتا ہے، اچھے کو خالص کرتا ہے، یعنی نکارتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آخر زمانے میں بھی یہی بات ہوگی، یعنی دجال کے زمانے کے مدینہ پاک سے برے آدمی نکل جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ سے برے آدمی نہ نکل جاوے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر شہر میں دجال کا گزارا ہوگا مگر مکہ مکرم اور مدینہ منورہ میں اس کا داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے ان دونوں شہروں کو حفاظت کریں گے، یعنی دجال کو آنے نہیں دیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جسے ہر کافر اور منافق اسے نکل پڑیں گے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص مراد ہے جس کے ایمان خلوص نہ ہو۔ پانچواں موضوع یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے مدینہ منورہ کے سارے شہروں سے افضل ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسرے مضمون میں گزرا۔ مکہ مکرم کے علاوہ اور جتنے شہر ہیں ان پر مدینہ پاک کی فضیلت و مسلم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔